السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ جماعت المسلمین سروا اور جماعت المسلمین محصلہ کے محترم ذمہ داران، سروا اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ نے سنا کہ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید کا اثر انسانی زندگی پر۔ عقیدہ توحید آپ بار بار سنتے ہیں کہ یہ توحید ہی انسان و جن کی تخلیق کا مقصد ہے۔ امتحان کا ہمارے اور آپ کے دنیا میں پیدا کیے جانے کا جو بنیادی امتحان ہے، اس کی بنیاد یہی موضوع ہے۔ اسی کے لیے جنت اور جہنم بنائے گئے ہیں۔ توحید ہے تو جنت میں جائے گا، بندہ نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ توحید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب انسان ہے، نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے۔ توحید ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا نچوڑ ہے، بنیاد ہے، خلاصہ ہے۔ کسی نبی کی قوم اور امت نے اگر توحید کو قبول نہیں کیا تو اس نے اگلا سبق اور دیگر احکامات اور مسائل بیان نہیں کیے، اسی پر دعوت کو مرکوز رکھا۔ جیسے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال تک صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور شریعتیں نازل کی، اس کا بنیادی جوہر توحید۔ جنت کی قیمت توحید۔ کلمۃ التقوی جس کو قرآن میں کہا گیا کہ تقوی کا کلمہ ہے توحید اور لا الہ الا اللہ۔ کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ توحید۔ ملت ابراہیمی توحید۔ اور اس طریقے سے اگر آپ صرف اس کے ناموں سب سے بڑی نیکی حسنات، افضل الحسنات اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے۔ توحید کا معنی سرسری طور پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، ربوبیت معنی کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اس کے جو بھی کام ہیں پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس میں اسے وحدہ لا شریک ماننا یہ توحید ہے۔ اور اگر کسی نے ان کاموں میں سے کسی ایک چیز میں یہ مان لیا کہ اس کے ساتھ ساتھ فلاں کام اللہ کے علاوہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بابا اولاد دے دیتے ہیں یا دلوا دیتے ہیں، فلاں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، حضرت علی مولائے کائنات ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں، فلاں جو ہے وہ ان کی قبر پہ جائیں اور ان سے مرادیں مانگے تو وہ مرادیں پوری کرتے ہیں، مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، توحید کی ضد ہے، وہ زندگی کے بنیادی مقصد میں فیل ہے، ناکامیاب ہے۔ دوسرا توحید الوہیت،
بندے جو اللہ کے لیے بطور بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبودیت اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اندر سے دل کا خشوع خضوع، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت و کبریائی، یہ جو اندر کے اعمال ہیں، ظاہری اور باطنی اعمال، جن کو اللہ بندوں سے چاہتا اور پسند کرتا ہے، اقوال ہوں، افعال ہوں، ظاہر ہو، باطن ہو، یہ سارے کام، نماز میں رکوع ہوتے ہیں، سجدہ ہوتا ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر غیر اللہ کے لیے ہوئی، آپ غیر اللہ کے لیے تعظیماً کھڑے ہو گئے، آپ نے شرک کیا۔ جو کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے دوسرے کے لیے کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا، ما من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیادی دعوت، اسی میں جھگڑا ہوا۔ ہاں، اللہ کو ماننے کے باوجود قوم نوح سے لے کر کفار مکہ تک اور آج ہمارے یہاں قبر پرستوں تک لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے ہی، لیکن اس نے کچھ ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے ہیں، فلاں کے واسطے اور وسیلے سے فلاں چیز مل جاتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا قرآن، حدیث، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے خلاف ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم توحید کے اثرات پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے عنوان کا بھی تناظر بتائیں، اور بنیادی طور سے یہ جانتے ہیں کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اصل الاصول ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو ہی آج امت کے ایک بڑے طبقے نے ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ عوام تو عوام، جاہلوں کی تو بات چھوڑیے، میں اکثر یہ بات آج کل خطابات میں، دروس میں کہتا رہا ہوں اور اس کو دہراتا اور دہرانا چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، مفکرین ہیں، دانشور کہلاتے ہیں، پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے، ان کا ایک مسلک ہے، ان کا ایک مکتب فکر ہے، ان کے اپنے بانی اور لیڈر صاحب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور توحید کا معنی صحیح نہیں سمجھ سکے، غلط تشریح کرتے ہیں۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن بہت اہمیت کی بات ہے، ان تمام لوگوں کو جو آنکھ بند کر کے کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ دین کی بنیادوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور یہ اسے آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں، انہیں یہ بات جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اس یہ کہے کہ نہیں بچ سکیں گے کہ ہم نے فلاں کو پر بھروسہ کیا تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ اور غلط توحید بتائی ہمیں، ہم نے اسے مان لیا تو ہم کو معاف کر دے، یا ہماری غلطی نہیں ہے ان کی ہے۔ بچ نہیں سکیں گے۔ قرآن نے میدان محشر میں، جہنم میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان کے یہ جھگڑے کا کئی جگہ نقشہ کھینچا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی نازک، انتہائی سنجیدہ موضوع ہے یہ۔ سب سے اہم بات، سب سے زیادہ قابل توجہ بات، دنیا میں آپ کوئی چیز بھول جائیں، چھوڑ دیں، فاقے سے رہیں، پراپرٹی نہ بنائے چلے گا، لیکن توحید نہ جانے نہیں چلے گا۔ میں اس کی اہمیت کے تناظر میں اس کے اثرات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کی تیسری قسم، اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو ایک اور وحدہ لا شریک ماننا۔ عبادات میں سے کوئی عبادت آپ نے کی، ایک مکھی آپ نے غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھا دیا کہ مکھی سے کیا ہوتا ہے، ایک سجدہ کر دیا، گنپتی کی مورتی کو آپ نے اٹھا کے تعظیماً جو ہے اس کے سامنے دیا جلا دیا، تعظیم کی اس کی، ہاں آپ نے جو ہے چکر لگایا، وہ جو ٹپری کھیلتے ہیں ہمارے یہاں کچھ نوجوان شریک ہو جاتے ہیں، ہاں اگر اس قسم کی کوئی حرکت جو امور تعبدی سے تعظیم کے تعلق رکھتے ہیں، مشرکین اپنے بتوں یا اصنام، اولیاء، صالحین اور قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، آپ نے وہاں جا کے تعظیم کیا، طواف کیا، چوما چاٹا، شرک کیا، آپ نے اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا، توحید ختم۔ اور توحید شرک اکبر کیا تو توحید ٹوٹ گئی، لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، بندہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ نواقض ایمان مسجد گھر گھر پڑھانے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے یہاں ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، ہمارے نوجوان ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، توحید کو غیر اہم سمجھ کر جو ہے دوسری باتوں میں الجھ رہے ہیں اور اس کو غیر اہم سمجھ کر توحید کو پامال کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دین کا لیبل تو لگا لیا، دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں، بہت بڑے بڑے خرچ ہوتے ہیں، مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کی بنیاد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھایا ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ اپنی سب سے قیمتی متاع کو، ایمان کو، توحید ایمان کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں جتنے مسلمانوں کے اسٹیج ہیں، مسلم مسائل پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہر جگہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط ہو، عمل اچھے ہو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایمان کمزور ہے، ایمان خراب ہے، اس کی اصلاح اور اس کی مضبوطی کیسے ہو یہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔
اس پر محنت بھی نہیں کرتے. کوئی فضائل پر طاقت لگا رہا ہے, کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے, کوئی جو ہے آپسی ایسے اختلافات جو اہل سنت والجماعت کے یہاں متفق علیہ مسائل ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو محقق اور دانشور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. یہ واضح طور سے دکھائی دے رہا ہے. کہیں صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کے سلسلے چل رہے ہیں, ہمارا نوجوان لائک کر رہا ہے, اس کو سبسکرائب کر رہا ہے. کہیں ایسا ہے کہ حدیثوں کا انکار جو ثابت شدہ احادیث رسول ہے, عقلیت, سائنس یا دنیا کے بنائے ہوئے فلسفوں, امریکہ اور یورپ کے مرغوبیت کے نتیجے میں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے, ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہے. کہیں دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر ہماری بچیاں کالجوں میں, یونیورسٹیز میں اس طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں, وہ چاہے غلط تعداد بتائی جا رہی ہو, لیکن ایک بھی اگر صحیح ہے واقعہ وہ ہمارے لیے شرم اور غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دین کے بنیادی سبق کو اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھایا ہی نہیں. یہ بڑے بڑے دین کے کام جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ سب ڈھونگ دھتورا ہے, تماشا ہے, دکھاوا ہے, سطحیت ہے, چھلکا ہے. ہمارے پاس مغز ہے ہی نہیں, نبیوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو میں توحید کی تمہیداً توحید کے معنی کو واضح کر رہا تھا, اور اس ضمن میں اس سلسلے میں پوری امت کے اجتماعی غفلت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. ہاں, یہ عنوان بھی اسی لیے ہے. میں آگے توحید اسماء و صفات پر ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, جو اس کے کمال اور خوبیوں کو بتاتی ہیں, یہ ماننا کہ اللہ کے وہ اسماء و صفات ہیں اور اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. نہ ہم اس کی کیفیت کو جانتے ہیں, نہ مثال بیان کرتے ہیں, نہ اس کا انکار کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا, قرآن کا, حدیث کا, صحابہ کا, نبیوں کا, سب کا عقیدہ یہ ہے. اگر اللہ کی طرح کسی کو آپ نے مانا کہ اللہ جس طرح عالم الغیب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, تو مشرک. اہل بیت بھی ویسے عالم الغیب ہے, مشرک. اللہ جس طرح پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, آپ نے یہاں سے پکارا اور شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اپنے قبر میں رہتے ہوئے آپ کی پکار سن رہے ہیں اور واسطہ اور وسیلہ بنیں گے. اگر یہ عقیدہ رکھا تو مشرک, شرک اکبر. پورے ہوش و حواس اور ذمہ داری کے ساتھ واضح طور سے کہہ رہا ہوں, انبیاء کرام نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی سمجھوتا اور کنارہ اور مصلحت اور اشارے کنائے کی زبان کا اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی. کھول کے کہا. ہاں, حضرت ابراہیم نے مشرکین سے, اپنی قوم سے کہا کہ میں اس اللہ کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور تم جن کی پوجا کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. ہم بھی اس اہل حدیث کے اسٹیج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جن بتوں کو, اصنام و اوثان کو اور اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے, ہم ان سے بیزار ہیں. اللہ کے اولیاء اور انبیاء کے درجے کا انکار نہیں ہے, ان کا مقام بلند اپنی جگہ, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی طریقے سے, کسی صفت میں, کسی خوبی میں, کسی نام میں, کسی حق میں اللہ کے شریک نہیں ہے. اللہ کو اس کے تمام حقوق میں ایک جاننا توحید ہے, اور اسی کے لیے اللہ نے ہم کو, آپ کو پیدا کیا. اب آپ اور ہم نے بار بار سنا کہ توحید اتنی اہم ہے. میں نے ابھی دہرایا بھی کہ تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہی, اور اگر کسی قوم نے مانا نہیں تو اگلا سبق نہیں دیا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو کہا سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا اہل کتاب کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے, اس کی گواہی دے. جب یہ مان لیں تو بتانا 5 وقت کی نماز فرض ہے. دعوت کا اسٹیپ اور طریقہ بتایا کس نے؟ سید المرسلین نے. آج وہ طریقہ لوگوں کی دعوت میں توحید ہی نہیں ہے, توحید پر توجہ ہی نہیں ہے. اور نبیوں کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حضرت معاذ بن جبل کے واسطے سے تعلیم دی, سب سے پہلے توحید پر محنت کی جائے, رسالت پر کی جائے. جب یہ مان لے تو نماز بتانا. ہمارے یہاں نماز کے فضائل بتائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فضیلتیں ہیں, صحیح بات ہے, اور بہت ساری دین کے احکامات ہیں, فضائل ہیں, وہ بتائے جا رہے ہیں. جڑ اور بنیاد پر وار نہیں کیا جاتا. نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام بھی ہو رہا ہے اور مسلمان بھی نہیں ہو رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اب اس تناظر میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس بات پر اگر ہمارا آپ غور کریں کہ انبیاء کرام کی دعوت کا پورا فوکس, زور, توجہ توحید پر ہوتا تھا. کیوں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ آج کل ہمارے یہاں تحریکیت زدہ لوگ, اہل الحدیث اور سلفیوں کے مخالفین کچھ نہیں پاتے ہیں تو ایسے اعتراض کرتے ہیں جو خود ان کی جہالت کا چیختا چلاتا ثبوت ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ دیکھیے ہم اتنے بڑے جاہل ہیں. وہ کیا میں ایک اس کا ثبوت دوں جو آپ سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, کہ ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ارے توحید 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 کیا رٹ لگا رکھی ہے.
مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، حکومتیں ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، قانون بنائے جا رہے ہیں، عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، جان و مال عزت و آبرو پر جو ہے نشانہ سادھا جا رہا ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان بگاڑ کا شکار ہے، موبائل گندگی، بے حیائی، زنا، بدکاری، فحاشی، سود خوری، یہ ساری چیزیں عام، اور آپ توحید توحید کر رہا ہوں. جو یہ اعتراض کرتے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، وہ سن لیں اور سمجھیں. سمجھ میں نہ آئے تو یہ جان رکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آپ اگر اس بات کے قائل ہیں جو میں نے ابھی کہا، تو آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. توحید ہی سے سود خوری ختم ہوگی، توحید ہی سے بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، توحید ہی سے ظلم روکے گا، توحید ہی سے جو ہے اللہ کی مدد آئے گی، توحید ہی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. توحید نہیں ہے تو آپ تعلیمی ڈگریوں کا ڈھیر لگا لیں، آپ دولت اور پیسے کو بہت پراپرٹیز بنا لیں، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر لیں، آپ بڑے سے بڑا گروہ بنا لیں، یہ بھیڑ بکریوں کے گروہ کی طرح ہوگا جسے کوئی بھی کاٹ دے گا. توحید کی بنیاد پر ہماری اہمیت، قیمت اور حیثیت بنتی ہے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی زبان سے کہوں 3-4 شخصیات کو بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آپ جانتے ہیں، بس غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے موضوع کے تناظر میں. ایک مثال لیجئے ابو لہب، ابو جہل کی. اللہ کے رسول نے توحید پیش کی، انہوں نے مانا نہیں، مخالفت کی. جو کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی دعوت کے خلاف سب کچھ کیا. کیا انجام ہوا؟ ابو لہب نے شدت اختیار کی، تو اس کے بارے میں تو قرآن اتر گیا، تبت یدا ابی لہب وتب. قیامت تک پڑھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، رشتہ دار ہے، چچا ہے، توحید کا مخالف ہے. قرآن اس کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، وہ اور اس کی بیوی. کیوں؟ توحید اور رسالت کے مخالف تھے. یہ مخالفت والا کردار سامنے رکھیے ابو جہل، ابو لہب کا. پھر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کردار ابو طالب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور سے انہوں نے تعاون دیا، سہارا دیا، آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے رہتے تھے. شیب ابی طالب کے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات میں یہ ساتھ ساتھ تھے، فاقہ کشی اور دقت و پریشانی کے حالات میں ساتھ تھے. رشتے کی بنیاد پر اپنے بھتیجے سے کہہ رہا ہوں محبت کرتے تھے، رسول سے نہیں کرتے تھے. ہاں، یہاں وہ نقطہ بھی دھیان رہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاں، رسول سے محبت کے لیے میلاد النبی منواتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن محبت نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کے دشمنی کرتے ہیں. یہ بھی بہت کھل کے کہہ رہا ہوں. ہاں، ابو طالب کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. کوئی بھی کہے واقعات دیکھ کر کرتے تھے. اللہ کے رسول نے آخر وقت میں کہا، بخاری مسلم کی لمبی حدیث ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، وفی بعض روایات اشہد لک عند اللہ، کہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، یہ کلمہ آپ کہہ لیجئے، اقرار کر لیں کہ ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کے حق میں گواہی دوں گا، حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ، دو سرداران قریش میں سے دو لوگ وہاں موجود تھے. ابو طالب سے دوستی تھی، بری صحبت کا اثر دیکھیے کیا ہوا. ان کا اترغب عن ملت عبد المطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور جانتے تھے کہ چچا جان اس کو حق مانتے ہیں، مجھ کو سچا رسول جانتے ہیں. ابو جہل نے اور اس کے ساتھی نے کہا کہ عبد المطلب کے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ یہ بار بار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعوت دی، انہوں نے بار بار یہی بات دہرائی. اس سے پتہ چلا کہ مشرکین کے نزدیک باپ دادا والی بات بہت مضبوط ہے، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں مقلدین کا جو تقلیدی مزاج ہے، ہاں، 10 آدمی سے پوچھئے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ ایک کو کنارے کریں کہ آپ کیوں کر رہے ہو، تو کہا یہ 9 کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں. دوسرے سے پوچھئے تو بولتا ہے کہ بقیہ 9 کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. 10 یہ بول رہے ہیں کہ یہ 9 کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. دلیل کسی کے پاس نہیں. آج آدمی بولتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھتا، لیکن میرے ابا کو، میرے دادا کو بہت سمجھتا تھا. دادا کے ٹائم پہ ان کے دوست پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ مجھ کو نہیں سمجھتا، میرے دادا کو سمجھتا. دلیل کسی کے پاس نہیں. کہ ایسا کاروبار اندھا چل رہا ہے، شیطان کا ایسا فریب اور جال ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ عبد المطلب کے دین پر ہی رہیں گے، کلمہ نہیں پڑھا، مر گئے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ،
کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا. جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو قرآن کی آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز، درست اور روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. غور کیجئے، ہل جانے دہل جانے والی بات ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں. اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اگر وہ شرک پر بنا ہے دنیا میں دعا نہیں کر سکتے، آخرت میں سفارش کریں گے؟ بچائے گا کوئی مشرک کو؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. یہ تو چچا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کس چیز نے رلایا؟ کہا کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اجازت دی گئی، لیکن میں نے یہ اجازت طلب کی کہ پروردگار مجھے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مل جائے، اس کی اجازت نہیں کی. سگی ماں کے لیے اجازت نہیں ملی، اس پر آپ کو رونا آیا. وہ جو قبر سے نکال کے کلمہ پڑھا کے پھر قبر میں ڈال دیا، ایسی ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں اپنے والدین کو. یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت موضوع ہے. یہ صحیح ہے جو میں بیان کیا. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ کہا جہنم میں. رنجیدہ ہو کے جانے لگے، واپس بلایا اور کہا کہ تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں جہنم میں. دہل جانے والی بات، جو لوگ کہتے ہیں توحید توحید کی رٹ لگا رکھی ہے، ان امور پر غور کریں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی سمجھ میں آ گئی تو یہ جملہ دوبارہ نہیں کہیں گے. تو ابو طالب کا یہ کردار دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. دوسرا کردار دیکھیے آپ، نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. لا الہ الا اللہ اور توحید کو نہیں مانا جو آخر وقت تک آپ کوشش کرتے رہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اللہ نہیں ہے. آپ کے اندر یہ طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنے چچا کو توفیق دے دے کلمہ پڑھنے کی. کوشش کرتے رہے، بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے بھی منع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اختیارات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، قیامت کے دن شفیع المذنبین ہیں، ان کو بھی کیا ہوا اللہ کے اختیارات میں. صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. میں یہاں یہ دوسرا کردار پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر کچھ بنیادوں پر اللہ کے نبی سے محبت ہے، محبت ہی نہیں ہے، ساتھ بھی دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا. قرآن حدیث کے دلائل سے ثابت ہے کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے اور جہنمیوں میں مشرکین میں سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے، جن کے پیروں کے نیچے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، انگارے رکھے جائیں گے جس سے دماغ کی ہڈی کھولے گی. وہ سمجھیں گے کہ سب سے شدید عذاب ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. یہ دوسرا کردار. تیسرا کردار، حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے تھے. اسحمہ نجاشی جن کے دربار میں مسلمانوں کو حاضر کیا گیا، سورہ مریم کی آیتیں پڑھی گئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں. کفار مکہ نے جو شکایت کی تھی توحید کی اور تثلیث کے ضمن میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی، تو اسحمہ نجاشی نے اٹھ کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ آپ نے قرآن جو پڑھا اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، حضرت مسیح اتنے ہی تھے، ویسے ہی تھے، اس تنکے کے برابر بھی، اس سے کم اور زیادہ نہیں تھے، اور ایمان لے آئے. اس واقعے کی تفصیل مقصود نہیں ہے، نہ وہ موضوع سے فی الحال تعلق رکھتی ہے. بتانا یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی، توحید پر تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن نماز روزہ نہیں کر پائے، کھل کے مسلمان نہیں ہو پائے. بادشاہ تھے لیکن اسلامی حکومت قائم نہیں کی. ہمارے تحریکی نوجوان غور کریں. جب ان کی وفات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا قوموا، کیا ہے، صلو لاخیکم، کیا ہے کہ آج تمہارے بھائی نجاشی کی وفات ہو گئی ہے، آؤ ان کے لیے نماز پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حضرت نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. اب وہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، جس کی پڑھی گئی ہے اس کی، جس کی نہیں پڑھی گئی ہے اس کی، یہ ایک اگلا اختلاف فقہی بحث ہے، وہ ابھی ہمارا مقصود بھی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نجاشی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکے تھے، لیکن ایمان لائے تھے، توحید تھی، رسول کو رسول مان لیا تھا. ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی.
یہ ایک کردار. پھر وہ صحابہ کرام جو ایمان بھی لائے اور انہیں اسلام پر عمل کرنے کے مواقع ملے, اور جس کو جتنا موقع ملتا گیا وہ اتنا اونچے سے ہوتا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, کس کی مثال دی جائے؟ ایک آدمی کے کردار کو لیجئے, جیسے ہم نے ایک ایک کو پیش کیا, ابو لہب, ابو جہل, ہاں, ایک رہ گیا بیچ میں, عبداللہ بن ابی بن سلول, راس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے, ان کے بیٹے سچے مسلمان, قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا, سازشیں کرنا, کفار سے تعلق رکھنا, آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, آپ کے ساتھ بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرنا, ہاں, سفر سے لوٹتے ہوئے یہ کہنا جو سورہ منافقون میں اسی کا کہنا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, ہاں, کہ اگر ہم مدینہ لوٹے, لَيُخْرِجَنَّ ہے کہ لَيَخْرُجَنَّ ہے, ہاں, لَيُخْرِجَنَّ, کہ ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا, یعنی ہم عزت والے اور ذلیل نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو ان کے بیٹے آئے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میرے والد کو مارنا چاہتے ہیں, اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے, قتل کا ارادہ, تو مجھے حکم دیجیے گا, میں اس کا سر کاٹ کے لاؤں گا, کسی اور سے نہ دیں گے. کس بنیاد پر؟ یہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ابھی آنے والا ہے, کہ وہ جانتا ہے رشتوں کا کہاں لحاظ کرنا ہے, کس سے دوستی کرنی ہے, کس سے دشمنی کرنی ہے, چیزوں کو اس کے مقام پر رکھا جائے, عدل و انصاف کیا جائے. توحید یہ شعور دیتی ہے انسان کو, شرح صدر دیتی ہے, شعور دیتی ہے. خیر, تو میں یہ کردار پیش کرنا, جب اس کی وفات ہوئی تو یہی بیٹے نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنا کرتا قمیض دے دیجئے, میں اس کا کفن بناؤں گا والد صاحب کے لیے, ہاں, تاکہ اس کی کچھ برکت ہو جائے. آپ نے دے دیا. کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کرتا دیا تھا اپنا, بدر کے موقع پر غالباً, اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے وہ دیا. اور پھر جب نماز جنازہ کی درخواست کی گئی اور آپ پڑھنے گئے, حضرت عمر روکنے لگے, لیکن آپ مانے نہیں. قرآن کی آیت آ گئی, ہاں, کہ ان منافقین میں سے کوئی اگر مر جائے تو تم لا تصلی علی احد منہم, ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں, جو مر جائے ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیں. نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. کس کے؟ عبداللہ بن ابی, جو ظاہر میں مسلمان تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا, لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا, اور اس کا منافق ہونا ثابت اور ظاہر ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. یہاں جو ان واقعات کا میں ذکر کر رہا ہوں, پھر حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کو دیکھیے, کلمہ پڑھا, دعوت توحید کو قبول کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حق کو جب پہچانا تو اللہ اور رسول کا جو حکم آیا اس پر سر جھکاتے گئے, ہاں, گردن کٹی تو مسکرا کر موت کا استقبال کیا, گھر چھوڑنا پڑا تو شکوہ شکایت نہیں کی, بڑی سے بڑی مصیبت آ گئی اللہ کے راستے میں, سب پر اللہ رب العالمین کے فیصلے پر رضا اور رغبت کا مظاہرہ کیا, اور اطاعت و فرما برداری کا کیا حال تھا, ہاں, کیسی زبردست. ہم تو پڑھتے سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ افسانہ ہے. امام بخاری نے حضرت عائشہ کی وہ روایت نقل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں, کہ ابوبکر صدیق کے پاس ان کا ایک غلام آیا, ہاں, اور ان کو کچھ کھانے کی چیز پیش کی. سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ چیز کھا لی. اس کے بعد غلام نے یہ کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو کھلایا ہے, میں جاہلیت میں کہانت کرتا تھا, اور کہانت ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا. کہانت یہ نجوم, علم غیب کی باتیں بتانے کی کا جو بزنس کرتے تھے, وہ دھندا کرتے تھے. کہا یہ کام کرتا تھا, لوگ میرے پاس آتے تھے, میں جانتا نہیں تھا لیکن دھوکہ دیتا تھا. تو میں نے ایک آدمی کو کچھ باتیں بتائی تھی دھوکے سے, اس نے آج مجھ کو لا کر پیسہ دیا, اس کا معاوضہ دیا, اور میں نے اسی کی یہ چیز خرید کر آپ کو کھلائی ہے. ایک تو کہانت کا بدلہ پہلے ہی سے ناجائز, پھر اس میں دھوکہ بھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں ہے یہ روایت, جب یہ سنا تو اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کر جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال کے قے کر دی. جو لوگ بولتے ہیں نا کہ توحید لگا رکھی ہے, میرا سوال ہے کہ ابوبکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیوں کیا؟ کھا چکے تھے, ہاں, اور اگر شرعاً دیکھا جائے تو جو چیز پہلے سے علم نہیں تھا اس کے مجرم نہیں ہیں, لیکن آپ کا تورع, ورع, تقویٰ
اس درجے کا ہے کہ ایک حرام چیز چلی گئی ہے، ابھی وہ پیٹ میں موجود ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے نکال دیا جائے. یہ اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی جو توحید سے پیدا ہوتا ہے، ایمان سے پیدا ہوتا ہے. یہ میں نے 2-4 کردار جو بیان کیے، اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں توحید جتنی جیسی ہوگی، جس طریقے سے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے گا لا الہ الا اللہ اور توحید کے ساتھ، اس کا کردار ویسا ڈھلے گا. مخالفت کرے گا تو ابو جہل کے راستے پر، ابلیس کے اور ابو لہب کے راستے پر. ہاں، دکھاوا کرے گا تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے راستے پر. ہاں، دل سے مانے گا لیکن اقرار نہیں کرے گا تو ابو طالب کے راستے پر. اور اگر قبول کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ صحابہ کرام کے راستے پر. اور اسی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے بہت سارے موحدین کی شکل میں بطور نمونہ اور مثال کے پیش کی ہے. ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر ہم ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو، ان کی شخصیت اور ان کی زندگیوں کو بطور نمونہ یاد کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام دیا ہے کہ قربانی کی شکل میں، حج کے اعمال و مناسک کی شکل میں ہم ان کو تازہ کریں. صحیح بنا بین الصفا والمروہ جب ہوتی ہے تو اس وقت تو ہم کو یاد آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل جو شیر خوار تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا. اللہ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. جنگل، بے آب و گیا وادی، ابھی آ رہا ہے پھر سے ہم سنیں گے اس کو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ آپ کے سروا میں، میسلا میں اس طرف جو پہاڑیاں ہیں، یہاں کسی ایک جوان لڑکی کو، عورت کو اور ہم چھوڑ کے آئیں گے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی، اور چھوڑ دیا. اب رات آ رہی ہے، دن گزر رہا ہے، کئی دن گزر رہے ہیں، جانوروں کا خوف، جنگل کا سناٹا، اور نہ جانے کون کون سے خطرات، کیسے کیسے اندیشے آئیں گے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچئے. سیدنا ابراہیم کو اللہ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ کے واپس لوٹ رہے ہیں، بخاری کی لمبی روایت میں ہے کہ بار بار حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو. تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ سیدنا ابراہیم نے کہا ہاں، اللہ کا حکم ہے. تو ہماری ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ خاتون ہے، ہماری مائیں بہنیں سنیں، ایسی ہوتی ہیں مسلم عورتیں، توحید والی، توحید کا اثر. انہوں نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، اگر ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیے پھر ان کے ہاتھ سے، ان کے پیروں کے پاس سے زمزم جیسا متبرک جو دنیا میں بے مثال پانی ہے آج بھی، اور ایک نشانی کے طور پر آج بھی بھرپور سوتا اس کا بہ رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حج اور عمرے کے رکن بن گیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا، دوڑنے بھاگنے کی، پانی کی جستجو کی اتنی پسند آئی. یہ کیوں تھا؟ یہ ان کی توحید تھی. توحید کا اثر ان کی زندگی پہ تھا کہ اللہ کا جب حکم ہے تو ہمیں مان لینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا، ان کی اہلیہ نے بھی یہ کیا. اور جب بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہوا تو بیٹے نے بھی یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے. یہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پہ ہے. اللہ نے کہا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم کو کرنا ہے. ہم کو دکھ رہا ہے کہ ایسا کرنے میں نقصان ہے. اب ہمارے گھر میں بیٹی کو حق دینا ہے، بہن کو حق دینا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹی، بہن اور بھائیوں کو ہم حق دے دیں گے تو پراپرٹی تو بہت ڈیوائڈ ہو جائے گی، بہت کم ہو جائے گی. کوئی بات نہیں. ایک مومن بندہ توحید والا ہوگا تو توحید کا اثر اس پر یہ ہوگا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں ماننا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ناجائز طریقے سے بیٹی، بہن، بھائی کا اگر حق ماریں گے تو کل ہم تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی. اللہ کے حکم کو تعمیل کریں گے تو اللہ برکت دے گا. یہ توحید کا اثر اس کی زندگی پہ آئے گا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹے کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ بھائی لوگ لے کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام. ہاں، کیا ہے، بیٹوں نے آ کے کہا نا ان کے بھائیوں نے کہ ہمیں ساتھ جانے دیجئے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشے کا مظاہرہ کیا کہ اگر میں ڈرتا ہوں یہ چلا جائے گا تو بھیڑیا نہ کھا لے. اور پھر پورا واقعہ آپ دیکھیے. اہل علم نے اس پر گویا تشریح کی کہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے سے، یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. لیکن جب وہ گئے، بیٹوں نے سازش کی، کنویں میں ڈالا، کئی سالوں تک
ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی رہی. حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. کیوں؟ توحید کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں, ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو جو ہے اللہ کے حکم سے پانی کے حوالے کیا, فرعون کے دربار تک پہنچ گیا. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا, صرف موسیٰ کی فکر میں لگی رہی, لیکن اپنے آپ پر صبر و قرار آیا. کس وجہ سے؟ توحید اور ایمان کی وجہ سے. حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے, 950 سال تک تبلیغ کی. 9.5 قرآن کہتا ہے. آج ہم اور آپ اگر کسی آدمی پر 9 مہینہ محنت کریں, 9 مہینہ 9 ہفتے کر لے اور وہ بات نہ مانے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے حکم اور دعوت و تبلیغ پر اس طرح قائم رہے, ثابت قدم رہے, دین پر جمے رہے یقین کے ساتھ. قوم مخالفت کر رہی ہے, مذاق اڑا رہی ہے, رد کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ سروا میں رہنے والا کوئی انسان کے یہاں آپ رہتے ہیں, پورے گاؤں کے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے. محصلہ کے رہنے والے کے راستے سے نکلے تو لوگ اس پر جملے کسے, کوئی کام کرے تو اس کے خلاف ورزی کریں. روز روز, یہ 2 دن کی بات نہیں, 950 سال یہ مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پھر بھی اس پر جمے ہیں, پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا. عبدن شکورا کہا قرآن نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو. کیوں یہ کردار آیا؟ توحید کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے. انسان کے اندر یہ کردار, انبیاء کرام کو جو مثال میں اللہ نے پیش کیا کہ توحید سے یہ کردار ڈھلتا ہے, ایسے بنتے ہیں انسان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو اور دیگر لوگوں کو یہ حکم دیا کہ توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کریں, اس پر فوکس کریں, سب سے زیادہ محنت اس پر کریں, تو میں یہ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل توحید ہی وہ جوہر ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح ڈھنگ سے مانا, سمجھا, اختیار کیا تو ہماری زندگی صحیح راستے پر چلے گی. ہم ویسے انسان بنیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم انسان کی فطرت کو سمجھیں گے, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں گے, اور ہمارا سلوک اور رویہ ہر جگہ وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے. یہ کون سی چیز ہمیں دے گی یہ ترتیب, یہ شعور اور یہ رہنمائی؟ توحید. کیسے؟ میں نے 2-3 مثالیں دی, اور بھی سوچتا تھا کہ مثالیں دوں, لیکن بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. یہاں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جو مثالیں دی, صحابہ کرام کی جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں, جو بھی کردار اعلیٰ نمونہ بطور مثال کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا, وہ کردار ڈھلا توحید کی بنیاد پر. جو توحید والا نہیں ہے وہ نمونہ نہیں ہو سکتا, وہ مکمل انسان ہو ہی نہیں سکتا. توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, بڑی مشہور سورہ ابراہیم کی. اللہ نے فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ شجرہ طیبہ, کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمہ. پاکیزہ کلمہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید. حضرت ابن عباس اور علماء نے کہا اس کو کہ لا الہ الا اللہ کی, توحید کے کلمے کی مثال اللہ نے کس سے دی؟ کشجرۃ طیبہ, پاکیزہ درخت سے. ہاں, پاکیزہ درخت اہل علم نے کہا اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. ہاں, اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کتاب العلم میں, اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے, کہ اس کا ہر جز, درخت کا ہر جز جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. ہاں, تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ جنگل بیابان کے درختوں کے نام گنوانے لگے. میرے دل میں صحیح جواب آیا, لیکن میں یہ دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگوں کا جواب نہیں دیا. بہرحال مختصر یہ کہ آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا, کھجور کے درخت کا پتا ہو, جڑ ہو, چھال ہو, اندر کے حصے ہوں, اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ہوں, اس کا پھل ہو, پھل کی گٹھلی ہو, کوئی بھی چیز ہو, پھول ہو, سب استعمال ہوتی ہے اور سب ملٹی پرپز ہیں. کثیر الاستعمال یعنی بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کھجور کا یہ درخت ہے کہ اس کا ہر جز لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ ہر طرح سے لوگوں کو فائدے مند ہوتا ہے. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی اسی درخت سے. ہاں, تؤتی اکلھا, اللہ نے فرمایا اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, کہ
کہ اس کی جڑیں جو ہے زمین میں پیوست ہیں، مضبوطی سے گڑی راسخ ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں بلندی کی طرف پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل فائدہ دے رہی ہے. یعنی یہ درخت جس طرح اونچائی کی طرف جاتا ہے اور مختلف موقعوں پر جو ہے پھل دیتا ہے، ایسے ہی اگر ہمارے دل میں ایمان اور توحید کی، لا الہ الا اللہ کی توحید کی جڑ مضبوط ہے تو نیک اور اچھے اعمال کی شکل میں اس کا پھل مسلسل آتا رہے گا. عبادات کرے گا بندہ، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنے گا، حرام کاموں سے بچے گا، منکرات سے دور رہے گا، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے گا، ہر وہ کام کرے گا جو اللہ اور رسول نے کہا ہے، ہر وہ کام اس کام سے بچے گا جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے. تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اگر میں کہوں میرے عنوان سے متعلق صرف اس ایک آیت پر آپ غور کر لیں تو عنوان پورا ہو جاتا ہے. ہاں، تفصیلات اس کی سمجھ لیجئے کہ اضافی چیز ہے تو کافی ہوگا کہ کلمہ توحید کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جڑیں دل میں راسخ ہوتی ہیں اور یہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے، نیک اعمال کی شکل میں، اچھائیوں کی شکل میں. یعنی ایک انسان، ایک ایمان والا یا توحید والا بندہ نیکیوں کا خوگر ہوتا ہے، اس کو یہ کلمہ توحید کی جڑیں اس کو نیکیوں کا پھل دیتی ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کہ دیکھیے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ اور توحید کو، ایمان کو اللہ نے شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی. اور درخت سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ درخت بنیادی طور سے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: جڑ، جڑ کے بال، تنے، جڑ، تنے اور شاخ، اس کے شاخ اور پھل. ایسے ہی ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. یہ کلمہ طیبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. ایسے ہی کلمہ طیبہ کیا نام ہے، درخت سے مثال دی اس لیے کہ یہ ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. اور ایمان کے کیا کیا فائدے ہیں، میں سرسری طور سے کچھ فوائد کا ذکر کرتا ہوں. انسانی زندگی پر اس کا ایمان کے فوائد اتنے ہیں دنیا اور آخرت میں، ہاں، کہ میں تو بہت چھوٹا آدمی، چھوٹا عالم، بڑے بڑے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، باتیں لکھی ہیں، تفصیلات لکھی ہیں، ہر ایک نے کچھ زائد فوائد اور اثرات بیان کیے ہیں، دنیا کے اور آخرت کے فائدے. اور سب کا یہ اعتراف ہے کہ اس کے جتنے فائدے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. اور میں مختصراً کہوں کہ جب توحید پر انبیاء کرام کی دعوت مرکوز ہے، قرآن کی تعلیم مرکوز ہے، اور آپ نے یہ غور کیا کہ نجاشی توحید والا تھا، ایمان والا تھا، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول لا الہ الا اللہ کہتا تھا، ظاہر میں اللہ کے رسول کو منع کیا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. بنیاد کیا ہوئی؟ غور کریں، وہ لوگ جو توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، جو توحید کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جو توحید کو چھوڑ کر فضائل پر محنت کر رہے ہیں، حکومت اسلامی کو قائم کرنے کی تو بات تو کرتے ہیں لیکن توحید انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں بنیادی تعلیم، لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کی شرائط، اس کے تقاضے جانتے ہی نہیں ہیں اور دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. کتنا بڑا عجوبہ اور مذاق ہے، یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ. اور پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں توحید کا پیش کرنے والوں کو، انبیاء کے طریقے والوں کو. تو عبداللہ بن ابی بن سلول کلمہ پڑھتا تھا، نماز جنازہ سے منع کر دیا گیا، نماز بھی پڑھتا تھا. نجاشی نے نماز نہیں پڑھی رحمہ اللہ، لیکن اللہ کے رسول نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، ان کی اکیلے کی. فرق کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ دین کی بنیاد توحید ہے، توحید کی بنیاد پر تعلقات اور معاملات ہوں گے. اگر توحید نہیں ہے تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرح کتنی بھی نمازیں پڑھ لو بیکار ہے. اور اگر نماز یا دوسرے اعمال میں کسی عذر کے تحت کمی ہے، توحید ہے تو نجات پکی ہے. توحید کے فوائد میں، آخرت کے فوائد میں کیا ہے کہ اس کا ماننے والا، اس پر مرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اگر گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بشرطے کہ توحید واضح اور صحیح صاف ہونی چاہیے، شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. توحید کے فوائد میں ہم چند کا ذکر کرتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان، اگر یہ توحید ہوگی تو جتنے نیک اعمال ہیں نا دراصل اس کی شاخیں ہیں. اب جو لوگ فضائل پر محنت کرتے ہیں، ہاں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی، ہاں، آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو صرف فضائل بتائے جاتے ہیں، عقیدہ نہیں بتایا جاتا، ان کے یہاں آپ کو معاملات بڑے بگڑے ہوئے نظر ملیں گے. ان کے یہاں یہ نظر آئے گا کہ وہاں کی بچیاں ایسی ہیں جو مرتد ہو جا رہی ہیں،
میں اس میں مسلک کی تعین نہیں کرتا، وہ اہل حدیث ہوں کہ دوسرے ہوں، اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو یہ لکھ لیجیے آپ، میری بات غلط انشاءاللہ نہیں نکلے گی، کہ جو بچہ بچی ارتداد کے گمراہی کے راستوں پر چلے گئے، ان کو توحید سکھائی نہیں گئی تھی، بتائی نہیں گئی تھی، پڑھائی نہیں گئی تھی. آپ جن لوگوں کو توحید اچھی طرح سے پڑھا دے تو بس شاذ و نادر ممکن ہے اللہ رب العالمین کی حکمت و مصلحت کے تحت کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے راہ راست سے بھٹک جائے. ایسا کچھ شذوذ واقعہ ہوگا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح، اور وہ بھی اللہ کی حکمت و مصلحت پر مبنی معاملات ہیں. ورنہ اگر آپ نے توحید کی بنیاد پر کسی کی تربیت کی نا تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی لالچ تو چھوڑیے، کوئی دھمکی دے گا، جان سے مارنے کی دھمکی دے گا تو ہماری ماں بیٹیاں بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، جان دے دیں گے، ایمان نہیں دیں گے. کتنے واقعات ہیں. شرک کرنے کے لیے کہا گیا، اپنی جان قربان کر دی، شرک نہیں کیا، ذرا بیچ میں سے یہ ایک جگہ بیٹھ کے کر دیجیے. وہ بانٹتے ہیں اور دوسرے لوگ اسے دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا اتنا اہم ہے توحید سے زیادہ؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. تو خیر، کہ پہلا فائدہ کہ نیک اعمال جو ہیں وہ توحید کے نتائج ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بما كانوا یکسبون، اجرهم بما كانوا باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو لوگ نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے، نیک عمل کے ساتھ شرط لگائی وهو مؤمن، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو، توحید والا ہو. تو اگر ایمان والا ہے، نیک عمل ساتھ ہے، جو اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو خوشگوار زندگی ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، ہم ضرور دیں گے. اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان کا نتیجہ عمل صالح. اور جب یہ دو چیزیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آخرت کا اجر تو جو ہے دنیا میں حیات طیبہ، خوشگوار زندگی دے گا. خوشگوار زندگی کسے کہتے ہیں؟ بہت بینک بیلنس ہو، بڑا گھر ہو، پراپرٹیز ہوں، نام ہو، ہمارا جو ہے ویڈیو کلپ چلتا ہو یا ٹی وی چینل پہ آتے ہوں، لوگ لائک اور سبسکرائب کریں. نہیں، حیات طیبہ یہ ہے کہ آدمی کو سکون حاصل ہو، اطمینان ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جس حالت میں رکھا ہے، اس پہ قناعت اور خوشی حاصل ہو، ٹینشن نہ رہے. اور جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو، عبودیت اور بندگی کرتا ہو، خوش و خرم ہو، آسانی سے بغیر گولی کے نیند آتی ہو. یہ ہے حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان، توحید اور عمل صالح ہوگا تو حیات طیبہ ملے گی. آپ کے اندر قناعت آئے گی، صبر آئے گا، شکر آئے گا. اور آگے وہ صبر اور شکر والی بات ہم تھوڑی سی کہیں گے آگے. اگر ایمان اور توحید ہے تو توحید سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے ٹینشن اور غم کو دور کرنے کا. اس پر دسیوں دلیل میرے دماغ میں آ رہی ہے، ایک دو اشارے کروں. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے، غلطی ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. تو فنادى فی الظلمات، ان تاریکیوں میں ندا دی، پکارا اللہ کو. غور کیجئے، یہاں انبیاء کرام کی یہ دعائیں، یہ واقعات قرآن نے نقل کیے نا، اس میں ہمارے لیے بہت کھلی کھلی ہدایت ہے. کوئی کیسے کسی پیر بابا بزرگوں کو پوچھتا ہے، قبروں پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتا. وہ بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کے یہاں بھی عالم علامہ اور نہ جانے کیسے کیسے القاب کے ساتھ ناموں کا ذکر ہوتا ہے. یہ پڑھتے نہیں ہیں یہ واقعہ؟ یہ ہم میں سے کون ہے بچے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. کون ہے یونس علیہ السلام؟ پیغمبر ہے، نبی ہے. اور یہ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کہ کوئی پیغمبر چاہے وہ کم درجے کا ہو، کسی پیغمبر کے درجے کو دنیا کا بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، ان کے خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ کوئی غیر نبی سے افضل ہو گیا، وہ کافر ہو جائے گا. علامہ ابن تیمیہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اور دوسری کتابوں میں اور دوسرے علماء نے اس کو بیان کیا ہے. ہمارے یہاں صوفی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، ہم کو نبی کی ضرورت نہیں. کفر ہے یہ، جن کو نبی کی ضرورت نہیں بولی جا رہی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو اس کا مطلب پیغمبر کو اللہ کی طاقت نہیں ہے. ایک چیز یہ ثابت ہوئی، توحید کی دلیل ہے یہ. انبیاء کرام پر مصیبتیں آنا
پریشانی میں مبتلا ہونا اور ان کا اللہ سے دعا کرنا توحید کی انتہائی زبردست دلیل ہے کہ وہ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ان سے مانگ رہے ہو. آپ ان سے کم درجے کے بزرگوں سے مردوں سے مانگ رہے ہو. کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے, ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے, یعقوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے, بھوک پیاس سے نڈال ہیں, عورتوں کی مدد کی, معاوضہ نہیں مانگا, درخت کے نیچے بیٹھے. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ قصص میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار اب تو میری طرف جو بھی خیر اتارے میں فقیر ہوں, محتاج ہوں. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں محتاج ہوں. اور ہمارے یہاں عقیدہ بنا لیا گیا کہ انبیاء صالحین صدیقین اولیاء بزرگان دین لوگوں کو نوازتے ہیں, دیتے ہیں, ان کی قبروں پہ جائیں ان کو پکاریں. قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو مانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں مانتے. ہم کہہ رہے ہیں تو ہم سے برا لڑائی کریں گے, جھگڑے کریں گے. ابھی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس کو کہیں کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے. نہیں, آپ کا مسلک قرآن کے خلاف ہے. آپ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے خلاف ہے, رسول کے خلاف ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ظلمات میں, تاریکیوں میں انہوں نے پکارا. 3 تاریکیاں اللہ نے کہی. کون سی تاریکی؟ رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, پانی کے اندر تھی مچھلی, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یہاں ایک بات اور بھی غور کرنے کی بات ہے, اسے توحید کی اور اللہ سے ہمارے تعلق کی اہمیت و افادیت معلوم پڑتی ہے. آج ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان بہت سارے مسائل میں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ان کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس پریوار ہے, ان کی تنظیم ہے, ان کا فلاں ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے, یہ دعا کا ہتھیار. حضرت یونس علیہ السلام کے پاس مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ کون سا موبائل تھا؟ کون سا کنیکشن تھا؟ کسی کا نیٹ ورک اور کوئی ایسا ہو سکتا تھا دنیاوی اعتبار سے؟ سوچئے, یہ کیفیت پر اندازہ کیجئے. وہاں پکار رہے ہیں, کیا کہا انہوں نے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں, کلمہ توحید. سبحانک, تو پاک ہے, تو تمام عیوب سے تو مبرہ ہے, تو کامل ہے, ہر معاملے میں تیری خوبیاں مکمل ہیں, تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ظالمین میں سے تھا, میں بندہ ہوں, انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. توبہ کی حضرت یونس علیہ السلام نے. سنن ترمذی وغیرہ میں روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوت اخی ذنون, کہ ذنون مچھلی والے میرے بھائی کی دعا جو ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا, سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر کوئی بھی تکلیف میں مبتلا اور مصیبت زدہ انسان اس کے ذریعے سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے اس روایت کو. اور قرآن نے بھی کہا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, اور پھر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ہم سے پوچھے گا اس طرح مانگے گا ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یعنی کوئی مصیبت تکلیف میں اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے ایک دلیل دی, میں نے کہا دسیوں دلیل آ رہی ہے دماغ میں. ایک دلیل بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی کرب میں تکلیف میں مبتلا ہوتے تو یہ کلمات کہتے. کیا؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. 3 کلمات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ عظمت والا ہے, حلم بردباری والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, رب السماوات آسمانوں کا زمینوں کا اور عرش کریم کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے, وہ عظیم رب عرش عظیم کا مالک ہے. کہا جو یہ پڑھے گا اس کا غم دور ہو جائے گا, ٹینشن ہلکا ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اس دعا میں کہیں بھی کوئی جملہ ہے کہ اللہ میرے غم کو دور کر دے, میری پریشانی کو حل کر دے؟ صرف کلمہ توحید ہے, صرف توحید کا مظاہرہ ہے. توحید سے ٹینشن دور ہوتا ہے, آدمی کو سکون ملتا ہے. اس وجہ سے ایک آدمی اگر توحید والا ہے, اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. غم اور ٹینشن کی ایک دعا اللہ کے رسول نے یہ بتائی. صبح اور شام کے اذکار میں پریشانی کو دور کرنے کی انبیاء بھی, میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بتایا, اور ایسے دوسرے بہت سارے اذکار اور دعائیں. یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کے ٹینشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا. اس کا مطلب ایک آدمی توحید والا اگر ہے
تو وہ ٹینشن کی وجہ سے مایوس نہیں ہوگا کہ میں ناکامیاب ہو گیا تو اب میں گھر بیٹھ جاؤں، میں ناکامیاب ہو گیا تو میں خودکشی کر لوں۔ کوئی ایمان والا جس کے دل میں توحید ہے وہ بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اکا دکا واقعات صحابہ میں ہوئے ہیں وہ ایکسیپشن ہے ہماری تعلیم کے لیے، ہاں، اور اس میں اللہ کے رسول ایک واقعہ ایسا ملتا ہے تو وہ ایکسیپشن ہے۔ توحید اگر ہوگی دل میں تو بندہ یہ جانے گا کہ میں اگر ناکامیاب ہو گیا، میں اگر پریشان ہوں، میرے گھر میں ٹینشن ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے والدہ بھی بیمار ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، ڈھما کے ساتھ یہ ہے، میری یہ پریشانیاں ہیں، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ توحید کے ساتھ وہ اس چیز کو قبول کرے گا توحید کی بنیاد پر، اور مایوس نہیں ہوگا، خودکشی نہیں کرے گا۔ توحید کا اثر یہ پڑے گا کہ انسان کو حوصلہ ملے گا، پریشانی اور بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی وہ چٹان کی طرح کھڑا رہے گا، مقابلہ کرے گا پریشانی اور مصیبتوں کا۔ توحید کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ توحید جو ہے انسان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، ہاں، صراط مستقیم کی، ہاں، حق کو وہ سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، ہاں، اور اسی کی بنیاد پر وہ خوشیوں کو شکر کے ساتھ، اگر خوشیاں ملتی ہے تو اس کے ساتھ وہ شکر کا برتاؤ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی مصیبت تکلیف آتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر سر جھکاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو ان کا پروردگار ان کو ان کے ایمان کے بدلے میں رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کورونا آیا، تعاون آیا، گھر میں کوئی تکلیف آ رہی تو الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کوئی بھی تکلیف اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ علماء نے اس دوسرے جملے کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو کسی کو کوئی مصیبت آئے تو ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس مصیبت اور تکلیف پر رضا مندی کا مظاہرہ کرے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، اور سر جھکا دے ہوئے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ ہاں، جب یہی کردار ایک مسلمان کا جب ہوتا ہے تو وہ ہدایت والا کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ توحید کا ایک اور فائدہ اس سے جڑا ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے امن ہے۔ ہاں، آج ہم کیسے خوف اور دہشت میں مبتلا ہیں، ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے عالمی پیمانے پر، ملکی سطح پر، ہاں، ریاستی حکومت کی طرف سے ہم کا فلاں جانور کاٹ نہیں سکتے، ہم اپنے شہریت کو ثابت کریں، ہاں، ہماری بچیوں کے خلاف ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ لو جہاد کر رہا ہے، اور ہماری بچیوں کے خلاف ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو ان کو لائے گا ان کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ کھلے عام ہو رہا ہے، دو پیمانے چل رہے ہیں، مختلف قسم کے اندیشے، ڈر ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہمارا ایک جاہل آدمی کہتا ہے کہ یہ توحید کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید ہی سے تم کو امن ملے گا، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے ان کو امن ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یاب ہے، یعنی صحیح راستے پر ہے۔ اب اس ایک جملے کی میں تشریح کرنا چاہوں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، دو جملوں میں اس کی تشریح کروں کہ ہدایت کا مطلب کیا، کہ صحیح راستے پر ہے۔ اب صحیح راستہ کہاں کہاں ہے؟ آپ دیکھیے کہ دو مسلک کا مسئلہ ہے، ہاں، تو وہاں کون سا صحیح راستہ ہے؟ منہج، اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، ایک حق پر ہوگا۔ ہاں، جب توحید کو آدمی سمجھے گا تو حق والے کو سمجھے گا، توحید کو سمجھے گا نہیں تو شعور نہیں ہوگا۔ اسی لیے نظرۃ النعیم میں توحید کے فوائد کو جو ذکر کے پہلا بڑا جامع ایک فائدہ بتایا کہ توحید سے انسان کو انشراح صدر ملتا ہے، شرح صدر، یہ ایک بڑی پیاری تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں شرح صدر، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک معنی تو وہ ہے کہ اس کو سینے کو چاک کر کے آپریشن کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے جو ہے
گندگی کو نکال کے نور اور علم و فراست بھر دیا، یقین بھر دیا، ایک یہ معنی. اور ایک معنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، کون سے موقع پر کون سا موقف اختیار کرنا ہے، پریشانی میں صبر، خوشیوں میں شکر، کس موقع پر حلم اور بردباری، کس موقع پر دشمنوں کو یا ہم پر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا ہے، کب کون سا معاملہ اختیار کرنا ہے، یہ سب شرح صدر میں شامل ہے. یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، چیزوں کو اس کے مقام پر دیکھنا. توحید سے یہ انسان کے اندر یہ خوبی آتی ہے. توحید ستارے کو دیکھتا ہے، توحید والا تو کہتا ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا اور اس کے یہ مقصد ہے. لیکن ایک مشرک اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو زمین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فلاں ستارہ نکلتا ہے تو زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، گہن لگتا ہے تو کوئی مصیبت آتی ہے. توحید والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. سورج، چاند، ستارے، دنیا کی کوئی بھی مخلوق انسان کی تقدیر پر کوئی اثر نہیں رکھتی. اللہ رب العالمین نے جس کا اثر رکھا ہے وہی ہے، اور وہ بھی ذریعہ ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک بخار کی دوا بخار والے کو شفا نہیں دے سکتی، ایک ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. لہذا توحید والا آدمی کسی جانور کی پوجا نہیں کر سکتا، کسی ستارے کی، پہاڑ کی، پیڑ کی، کسی شخصیت کی پرستش نہیں کر سکتا. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے گا. ہاں، ماں باپ عزت کے لائق ہیں، عزت کرے گا، پوجا کے لائق نہیں ہے. ہاں، ہمارے یہاں جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پوجنی بھی ہیں. ہمارے یہاں جو شرک میں مبتلا ہے وہ ہر اس شخص کو بھگوان ماننے لگتے ہیں جس سے فائدہ ہو یا جو نقصان کا ذریعہ بنتی ہے. فائدے کا ذریعہ بنے یا نقصان کا ذریعہ، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں گمراہی ہیں. اور ایک آدمی کے اندر اگر توحید ہو تو میں جو ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک لمبی چوڑی بات کو بہت ہی شارٹ میں، کہ شرح صدر حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ادب کا سب سے بڑا ذریعہ یہی توحید ہے، اور مشرک کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور چیز جوڑ لیجئے شرح صدر میں، کہ توحید سے انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ مخلوقین کی غلامی اور ان کا دباؤ قبول کرنے سے آزاد ہو جاتا ہے. ایک آدمی پر سیٹ نے، بادشاہ نے، بڑے آدمی نے کوئی احسان کیا تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، ناجائز باتوں میں بھی وہ فرما برداری کرتا ہے. ایک رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اب وہ غلط کام کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہو کہ وہ رشتہ دار ہے. لیکن جب توحید آ جاتی ہے تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرا سگا بھائی صحیح، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو میں اسے ٹوکوں گا، بولوں گا، اور اس کے غلط کام میں اس کا ساتھی نہیں بن سکتا. ہاں، اگر وہ اللہ کے دین کا دشمن بن کر سامنے آئے تو میری تلوار جو ہے فرق نہیں کرے گی کہ یہ غیر ہے یا بھائی ہے. بدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو، حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ان کے سگے بھائی کو باندھ رکھا ہے، اس کو اچھی طرح باندھے، اس کی ماں مالدار ہے، اچھا فدیہ ملے گا. مصعب کے بھائی نے کہا، حبیب بن عمیر نے، کہ کیا میرے بارے میں تمہارا بھائی ہوں، میرے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے؟ کہا اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے. یہ زاویہ فکر کہاں سے آیا؟ اس کو شرعی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں ولا اور برا کہتے ہیں ہم، دوستی اور دشمنی. کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی، آج ہمارے لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیوں. گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی کا معاملہ ہو رہا ہے، جماعت میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلاف ہو رہے ہیں، تو لوگ آگے کہتے ہیں ارے ختم کرو، مل لو. ہاں، جو اختلاف ہے، یعنی ظالم کو اس کے ظلم پر قائم رکھتے ہوئے کہتے ہیں صلح کر لو. یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اصلحوا بینہما بالعدل، انصاف کے ساتھ صلح کرو. ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، مظلوم کو اس کا حق دلاؤ، تب صلح ہوگی. یہاں کیا کہتے ہیں کہ مٹی ڈالو، جس نے ظلم کیا وہ ظلم پر قائم رہے اور مظلوم رہے اور مل لو. یہ توحید کے خلاف بات ہے. اگر آپ کے اندر توحید ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ساس ظالم ہے تو ساس کو ٹوکیں گے، سمجھائیں گے، بہو ظالم ہے تو بہو کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے اور کہیں گے کہ اپنے بڑوں کا حق ادا کرو. یہ توحید ہے جو بول رہے ہیں نا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ توحید انسان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی اصلاح کرتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اگر توحید میں یہ چیز صرف ہوتی تو یہی کافی ہوتی کہ انسان کو شرح صدر دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف فیصلے دنیا میں کائنات میں کر رکھے ہیں ان کے متعلق ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، توحید اس کا شعور دیتی ہے انسان کو. ہاں، اور شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی نے کہا کہ اگر توحید کی صرف ایمان کی یہی ایک خوبی ہوتی
کہ وہ مصیبتوں کے لیے تسلی کا سب سے بہترین مرہم بنتا ہے. تو یہ کافی ہوتا کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر جب مصیبت پریشانی آئے تو توحید انسان کے اندر توکل پیدا کرتا ہے, صبر کی قوت عطا فرماتا ہے, اور پھر یہ چیزیں مصیبتیں اس کے لیے کیسے آسان ہو جاتی ہیں کہ اجر کی حلاوت. ہم جب پڑھتے ہیں ایک صحابی کی گردن پر حضرت ام سلیم کی جو کہ بھائی تھے, ان کی گردن پر تلوار چلی تو تلوار مارتے کھاتے کھاتے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہے نا عجیب بات, سمجھ میں آتی ہے بات. ہم کہانی کی طرح پڑھتے ہیں, انہوں نے حقیقت میں توحید سمجھی تھی, یہ توحید کا ان کا کردار ڈھالا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں. حضرت ابو عمارہ جان جا رہی ہے, مسکرا رہے ہیں. ابو عمیر بن حمام, انہوں نے سنا کہ جنت, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس جنت کی طرف لپکو جس کی پہنائی آسمان اور زمین کی طرح ہے. بخ بخ کہا, پوچھا کیوں ایسا کہا؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں. کہا ہاں تم بھی انہی میں سے ہو. ہاتھ میں کھجوریں تھی, پھینک دی, اور کہا جنت میں اگر اتنی کھجور کھاتے ہوئے رک جاؤں تو جنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی. پھینک دیا اور دشمن میں گھس گئے اور مقابلہ کیا, شہید ہو گئے. باپ بیٹے لڑ رہے ہیں جان دینے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے گھر میں 2 مرد ہیں, بیٹا اور باپ, تو دونوں میں سے ایک ہی جا سکتے ہیں, ایک ہی جاؤ گھر میں. باپ نے کہا, سعد بن خیثمہ نے کہا سعد کو کہ آپ اللہ کے رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں, تم رک جاؤ. کہا اگر دنیا کا معاملہ ہوتا تو ابا جان آپ کی بات مان لیتا, لیکن یہ جنت کا معاملہ ہے, مجھے بھی اتنی ہی پیاری ہے, تو پھر کیا کریں؟ کہا قرآن اندازی کیجئے. قرآن اندازی کی گئی, نام بیٹے کا نکلا, گئے شہید ہو گئے. یہ جو کردار ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ آج ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی باتیں دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. دینداری ہے وہ نہیں. کون سا شعبہ ہے زندگی کا جہاں بے ایمانیاں نہیں ہیں؟ توحید انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اسی سے اجر و ثواب ملنا ہے, تو ہمارا عمل, ہماری نیکی, ہماری نماز, قربانیاں, نیکیاں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, فوٹو نہیں چھپنا چاہیے, اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. یہاں نام ہو تو ہم ڈر جائیں گے. صحابہ کرام کو دنیا کی نعمتیں ملی تو رونے لگتے تھے. میں بہت مرتبہ قصہ بیان کیا عبد الرحمن بن عوف اور دوسروں کا, کہ دولت ملی تو رونے لگے, کہیں آخرت کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا. ہمارا الٹا کام ہے. لاکھوں روپیہ آ رہا ہے, شام میں آیا, صبح میں بانٹ دیا غریبوں میں, حقداروں میں. کہاں سے؟ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب ملنے کی توقع. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا کرو گے تو اللہ جنت دے گا, نیکیوں کا زبردست عظیم اجر دے گا, تو ہمیں وہ اجر ثواب چاہیے. یہاں ہے تو مجھے لگا. اس کے علاوہ توحید کے تعلق سے ایک یہ ہے, اس کے چند اثرات. توحید کے ثمرات میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر توحید ہے, ایمان ہے, تو واضح و نصیحت آپ پر اثر کرے گی. نصیحت حاصل, نصیحت قبول کرے گا آدمی, اور قرآن کی آیتوں کو سمجھے گا, اس سے نصیحت اور تذکیر حاصل کرے گا. میرے بھائیو, یہ ایک بات میں رک کر ذرا بولنا چاہتا ہوں. ہم بہت تقریریں سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ بیان کا اور سننے کا ہم پر کتنا اثر پڑتا ہے. اگر نہیں پڑتا تو یاد رکھیے ہم دل کی سب سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے, قساوت قلبی. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے, بہت سی بیماریاں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ سن تو رہے ہیں, آپ پر اس سننے کا, قرآن, حدیث, جنت, جہنم کا اثر نہیں پڑتا. یہ قساوت قلبی ہے, اور یہ قساوت قلبی کو پگھلانے اور دل کو اثر والا بنانے کی سب سے بڑی ذریعہ ہے توحید. اللہ رب العالمین نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے, اس لیے کہ نصیحت مومنین کو, توحید والوں کو فائدہ دے گی. جن کے دل میں توحید ہے, نصیحت اس پر اثر انداز ہوگی. مطلب یہ کہ جس کو نصیحت اثر نہیں کرتی, ہم جنت جہنم سن کے بھول جا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں, توحید کی دلیلیں سننے کے بعد ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. حلال حرام سننے کے بعد کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. صحابہ کرام نے سنا شراب حرام بہا دیا, صحابہ کرام نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا, لینا دینا بند کر دیا. ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ راستہ نکالیے. اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرنا ہے, ہندوستان میں سودی کاروبار کیسے کر سکیں, تو کوئی چور راستہ نکالے کہ حرام حلال بھی ہو جائے اور ہم مسلمان کے مسلمان نہ, جنت نہ جائے ہاتھ سے. تو کہا کہ یہ قساوت قلبی ہے, توحید کا نہ ہونے کی یا توحید کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. لہذا جو شخص ایمان والا ہوگا, توحید والا ہوگا, وہ توحید کے حق کو
علمی، عملی اور اعتقادی طور پر جانے گا. لا الہ الا اللہ اور توحید کو کہا ہے تو اس کا علم حاصل کرے گا، عقیدہ رکھے گا اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرے گا. ہاں، اور اس کے اندر یہ استعداد ہوگی. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ جو توحید والا ہوگا وہ اس کی فطرت سلامت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فطرت پر قائم ہوتا ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر قائم پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں. تو یہ سامنے کی چیزیں انسان کو بگاڑتی ہیں. اگر توحید پہ ہے تو انسان فطرت پر ہے، صحیح مقصد پر ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ جو ہے حق کو قبول کرتا ہے. اب جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، قرآن حدیث کی دلیلیں پیش کی جائے اس کو رد کرتے ہیں، وہ چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے مسلمان کہلانے والے گمراہ فرقے کے لوگ ہوں، شیعہ، صوفی، فلاں اور فلاں، قبر پرست، یہ مانتے نہیں ہیں. تو یہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو ان کی ایک نہ ماننے کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں توحید نہیں ہے، توحید انہوں نے سمجھی نہیں ہے. بزرگوں اور فلاں کی عظمتیں ہیں، اللہ کی عظمت اور ڈر نہیں ہے. ہاں، اس کے علاوہ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ، یہ کچھ تفصیل سے ہے لیکن میں بہت 2 جملوں میں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں اس لیے کہ اس کا اشارہ ہو چکا کہ بندہ اگر توحید والا ہے تو شکر اور فراوانی، کشادگی کی حالات میں، خوشی کی حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پریشانی کی حالت میں، تنگی کی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے. صبر اور شکر یہ جماع الامور ہے. زندگی آسان ہو جائے اگر بندہ یہ 2 چیزیں سیکھ لے. ہم کو کوئی بھی حالت ہو یہی 2 چیزوں کی ضرورت ہے. صبر بہت جامع تعبیر ہے. کوئی بھی نیکی آپ کو کرنی ہے اس کے لیے صبر چاہیے. کسی بھی برائی سے آپ کو بچنا ہے اس کے لیے صبر چاہیے. اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ ہو گیا، آپ ناکام ہو گئے، کاروبار میں نقصان پہنچ گیا، گھر میں میت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اور تکلیف کی بات آ گئی، یہاں صبر کی ضرورت ہے. ہاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ نقصانات ہیں جس کے ذریعے ہم آزمائیں گے، سب کے ساتھ یہ گزرنا ہی گزرنا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت، صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ دیکھو توحید کا کلمہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہمارا مالک، ہم اس کی مملوک، ملکیت، ہاں، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، لوٹنا ہے. تو اللہ جو ہمارا مالک ہے اگر ہم کو میت دے رہا ہے، اگر ہم کو تکلیف دے رہا ہے، اگر ہم کو کسی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، فاقہ کشی میں مبتلا کیا ہے، تو یہ اس کی مشیت ہے. بندہ رحمان و رحیم ہے. بھی آپ نے رحمان کے معنی پر جو ہے خطاب سنا، ہاں، وہ رحمان ہے، اس کے باوجود اس سے تکلیف دی. اس میں اس کی آزمائش ہے، حکمت ہے. وہ ہم کو اجر دینا چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اس کی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہم نہیں جانتے. یہ بندہ یہ جان کر توحید کی بنیاد پر مصیبتوں کا سامنا صبر کے ساتھ کرتا ہے، اور خوشیوں کے حالت میں شکر اور اللہ رب العالمین کے جناب میں تشکر اور احسان مندی کے جذبات کا مظاہرہ کرتا ہے. اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے یہ بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے. شکر کے 3 ارکان ہیں. دل سے نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ اللہ نے دیا، زبان سے قبول کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور پھر اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. یہ توحید والا کرے گا. زبان اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے. ابھی زبان سے آپ گالی بھی دے سکتے ہو، جھوٹ بھی بول سکتے ہو، گندی بات بھی کر سکتے ہو. اسی زبان سے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، نیکی کا حکم دے سکتے ہو. تو اب آپ نے اس سے قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، اچھی بات کی، سچ بولا، تو آپ اس نعمت کی قدر کر رہے ہو، یعنی اس کا شکر ادا کر رہے ہو. اور اگر اس زبان کو آپ نے غلط کاموں میں استعمال کیا تو آپ ناشکری کر رہے ہو. ایسے ہی ساری نعمتوں کا معاملہ ہے. آپ کو دولت دی، صحت دی، علم دیا ہے تو اس علم کا صحیح استعمال کیا جائے. کوئی صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت کا دین کی خدمت، جماعت کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت، قوم کی خدمت میں جو ہے صرف کیا جائے. یہ ہے توحید والے کا کردار بنے گا کہ مصیبت میں جو ہے صبر اور آسائش میں شکر ادا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا شخص جو ہے جو صبر اور شکر والا ہوگا، ہاں، اس کے لیے ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی، کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر. یہ جو ایک جملہ اللہ کے رسول نے کہا نا، موقع نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے، بہت پیاری، آپ نے بہت بار سنی ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ایسے کافر نہیں ہوتے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر وذالک خیر لہ، کہ اگر وہ خوشی اور کشادگی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اور اگر پریشانی، تنگی حاصل ہوتی ہے، ذرہ تکلیف آتی ہے
تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتا. یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک کافر آدمی کوئی مر گیا، ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ مچا دیتا ہے، چیخ چلاٹ نوحہ ماتم، اپنے گھر کے سامان توڑ دیتا ہے. مومن یہ نہیں کرتا، توحید روکتی ہے اس کو. خوشی ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈھول تاشا بجاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی نیند میں خلل ڈالتے ہیں، بیمار کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. الیکشن میں کوئی جیت گیا، شادی کا کوئی معاملہ ہو، خوشی کا کوئی موقع ہو تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناجائز چیزیں جائز ہو گئی، شراب شباب کا دور چلے، کچھ دیگا مستی ہو، ہنگامہ آرائی ہو، یہ خوشی کا موقع ہے، چلنے دیا جائے. شریعت یہ نہیں کہتی. توحید والا ہوگا تو شکر گزاری کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا. عید کے دن ہم کتنی وقار کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ دیکھیے. توحید کا، عقیدے کا ایک دو فائدہ اور بیان کر کے میں سمیٹتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ انسان کو شکوک و شبہات جو بہت سارے انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں نا، شکوک و شبہات جس سے گمراہ ہو جاتا ہے آدمی. آج ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. میں بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی اور اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، کہ موبائل کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں شکوک و شبہات گھسیڑے گئے ہیں. اور ہمارے درمیان داڑھی ٹوپی کے ساتھ میں کچھ ایسے لوگ جو عالم نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو عالم اور علامہ دکھاتے ہیں. ہاں، اور اب اس میں بردرز ہوں کچھ، یا کچھ ایسے لوگ جو دوسروں کے خریدار ہوں، اس میں کچھ اچھی نیت والے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، میں کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، دین کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ان کی طرف سے ایسے شکوک شبہات، قرآن حدیث کے خلاف باتیں پیش کی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث کے ثابت شدہ مسلمہ عقائد اور اصولوں کے خلاف ہیں. اور ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے، علماء کے پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، علماء سے دوری اختیار کرتا ہے، توحید کو غیر اہم سمجھتا ہے. ابھی محرم کا وقت آئے گا تو کچھ لوگ ایسے ہیں، نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ واقعہ کربلا اور اس سے متعلقہ امور ہی پورا دین ہے اور اس پر فیصلہ کریں گے. 1400 سال یا اتنے سالوں کو گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ فلاں جہنمی ہے فلاں جنتی ہے، جس کے آپ مکلف نہیں ہیں. آپ کو جو موقف اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کیجئے، اور آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے اور رسول نے صحابہ کرام کی تعریف کی، ان کے طریقے کے اختیار کرنے والے کو نجات والا بتایا، لیکن آپ ان کے طریقے پر ان پر تنقید کر رہے ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو قرآن ہم تک پہنچانے والے ہیں، حدیثوں کے راوی ہیں، وہ مجروح ہے، وہ صحیح نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، پورا دین جو ہے مشکوک ہو گیا. یہ عالمی سازش ہے اور اس کے گروہوں کو ہمارے اندر لانچ کیا جاتا ہے، لانچ ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان جذباتیوں کے ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. آنکھیں کھولیں، توحید کی تعلیم حاصل کریں. یہ توحید جو ہے انسان کو شکوک و شبہات سے بھی بچاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے، اللہ پر ایمان والے اور رسول پر ایمان والے وہ ہیں، مومنین وہ ہیں جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، پھر شک شبے میں نہیں پڑے. اصلی ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. بخاری مسلم کی الگ الگ الفاظ کے ساتھ ایک روایت ہے، اس کی طرف اشارہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، تم کو اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے وسوسہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس درجے پر تم پہنچ جاؤ تو تم یہ کہو آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. مطلب وسوسے کا، دل میں پیدا ہونے والے شبے کا علاج ہے یہ توحید، ایمان، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا. اب یہ ایمان جو ہے اس کی بنیاد پر میں اس خیال کو رد کرتا ہوں. وَلْيَنْتَهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بخاری مسلم کے میں کہ اس خیال سے اپنے آپ کو روکے، اس خیال کو جھٹک دے وے. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان سے بچاؤ مانگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے وے، بچائے شیطان کے شر سے. یعنی یہ علاج بتایا اس وسوسے کا. تو ایمان، توحید انسان کو شکوک و شبہات سے بچاتی ہے. اور ایک جامع عبد الرحمن ناصر السعدی نے یہ بیان کیا ہے اور یہ کئی صفحات میں ہے اور بہت جامع توحید کے فوائد ہے، اثرات ہے جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، توحید اور ایمان، یہ دنیا میں ہم کو ایک مسلمان بندے کو جو بھی حالت پیش آتی ہے، خوشی کی ہو، حزن و غم کی ہو، خوف کی ہو، امن و سکون کی ہو، اطاعت و فرما برداری کی ہو، نافرمانی کی ہو، اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہر جگہ انسان ایک مسلمان، اس کا توحید کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ اللہ کے ایمان اور توحید کے سائے میں پناہ لیتا ہے۔ چنانچہ جب انسان کو خوشیاں اور محبوب چیزیں حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑتا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے۔ اور وہ لوگ، ایسے لوگ توحید والے جو ہیں، وہ نعمتوں کو اس کے نعمت کرنے والے اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ان کو یہ خوشی کی حالت میں توحید کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر، ہمارے عمل پہ، اگر غم ہے، پریشانی ہے، ناپسندیدہ چیزیں ہم کو پیش آ رہی ہیں، تو مختلف تو توحید ایمان ہمارے لیے جو ہے تسلی کا سامان بنتا ہے، اور یہ ہمارے لیے پریشانیوں کو بھی لذیذ بنا دیتا ہے، اور یہ اس ایمان کی بنیاد پر تسلی حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر ہم نے صبر کیا اللہ کے حکم کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو اجر و ثواب دے گا، اللہ کے رضا پر راضی رہیں گے تو اللہ اس پر خوش ہوگا۔ ہاں، اور مشکلات، پریشانیاں، غم کے مقابلے میں وہ دل کے چین، سکون اور آرام سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور غموں اور اندوہ کے مقابلے میں خوشیوں کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ عمر فاروق نے کہا، وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے اپنی زندگی کی خوشگواری، زندگی کی لذت صبر کے ذریعے سے پائی۔ جب ہم کو صبر کا سلیقہ آ گیا تو پریشانیاں بھی ہمارے لیے لذت بن گئی۔ اسی طریقے سے شیخ نے کہا کہ جب خوف کا معاملہ آتا ہے، دہشت کا معاملہ، کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمارے خلاف قانون بنا رہا ہے، ہاں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا رہا ہے، ہاں، اور جو ہے کسی کو ناحق جو ہے قید بند کی صحبتوں میں مبتلا کر رہا ہے، اور بہت سارے خطرات، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اطمینان سے اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں، ان کے دلوں میں شجاعت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے، ثابت قدمی اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے اس سے ان کا خوف چھٹ جاتا ہے، خوف کا علاج ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ وہ لوگ کہ جب لوگوں نے ان کے بارے میں ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، ہاں، غزوہ احد سے لوٹتے ہوئے پھر سے جب ہمراہ الاسد کے پاس ابو سفیان نے پھر سے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا، پھر سے حملہ کرنے کی بات تھی کہ مسلمان ٹوٹے پھوٹے ہیں، ابھی حملہ کر دے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے آ کر کہا کہ نکلے ان کی طرف، تو اب کسی نے آ کے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، یا احزاب کے وقت کا معاملہ ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فخشوہم، کہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں لہذا تم ڈرو۔ تو اس کا نتیجہ مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں یہ چیز زیادتی کرتی ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو خوف کی حالت میں یہی ایمان اور توحید انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، یہ چیزیں جو ہے، ہاں، یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ سے شرم و حیا پیدا کرتی ہے۔ لہذا جب تنہائی میں بھی انسان ہوتا ہے تو موبائل پر گندے پروگرام نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کرے گا، اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے جب کوئی توفیق، اچھا کام ہو تو اس کی توفیق وہ اللہ سے مانگتا ہے، توفیق مل جائے تو وہ جو ہے اللہ اپنے آپ پر ناز نہیں کرتا، دولت مل جائے تو گھمنڈ نہیں کرتا۔ اگر توحید انسان کے اندر ہے تو وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا قائل ہوتا ہے، اس کے سامنے تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا۔ توحید گھمنڈ کا علاج ہے۔ توحید ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر قناعت کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، بدصورت بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے اس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اس سے قناعت پیدا ہوتی ہے، شکر پیدا ہوتا ہے، بہادری آتی ہے۔ ایک آدمی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، کہ شرک کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا گیا۔ تو شرک کی وجہ سے دلوں میں خوف آتا ہے، اور توحید کی وجہ سے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، ایمان سے بہادری آتی ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں نے کیسے کیسے بہادری کے مظاہرے کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں کو خط لکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا تو ایمان لے آؤ یا صلح کر لو، یا ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، یہ مسنون طریقے سے کہتے تھے۔ اور آگے ایک جملہ کہتے تھے جو ایک مومن صاحب توحید کی بہادری کا مظہر ہے، وہ کہتے تھے کہ یاد رکھو کہ تمہارا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ اس طریقے سے آپ غور کریں تو جتنی خوبیاں ہیں، شرم و حیا، بہادری، حیا، قدرت مل جانے کے بعد معاف کر دینا، ہاں، رشتوں کو جوڑنا، اور دیگر جتنی اخلاقی خوبیاں ہیں وہ سب توحید کی بنیاد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جتنی برائیاں ہیں،
ہاں وہ سب شرک کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں. یہ میں نے چند باتیں عرض کی. ہاں آپ اس پر غور کریں گے تو آپ اپنے ذہن و دماغ سے مزید چیزیں جان سکتے ہیں کہ توحید کے کتنے عظیم الشان فائدے ہیں. یہ انسانی زندگی پر اس کے فوائد کی بات ہے. آخرت کے فوائد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ملنا, جنت میں داخلہ, جنت سے میں اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو توحید کی بنیاد پر ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ اس کے مزید اخروی فوائد ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو پوری طریقے سے سمجھنے, اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہماری زندگی بھی توحید کے ساتھ ساتھ گزرے, اور موت بھی ہو تو ایمان اور توحید پر ہو. آخر میں اپنی جگہ لینے سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا اور آپ کو توفیق دی, مجھے توفیق دی کہ ہم لوگ اکٹھا ہوں اور دین کی کچھ باتیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع اس کے یہاں ہمارے اپنے کار خیر میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے اور اسے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے. اسی کے ساتھ سروا اور محصلہ کے جماعت المسلمین کے ذمہ داران اور دیگر منتظمین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے یہاں کے اور آس پاس کے لوگوں کو توحید اور سنت کے جو بنیادی تعلیم ہے, نبوی تعلیم, اور اللہ رب العالمین کے اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہے, اس سے روشناس کرانے کا ذریعہ یہ پروگرام بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.